السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، کل والی ایپیسوڈ کے اوپر آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ سیریسلی مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی نا، بہت بہت زیادہ، آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لائک وہ رائٹر جو آپ کو ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر اس طرح کا رسپانس ملے تو سوچیں ان کو کتنی موٹیویشن ملے گی اور وہ مزید کتنے دل سے لکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناول ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سب لفظ ہوتے ہیں، جتنے بھی احساسات ہوتے ہیں وہ رائٹرز کو ان لفظوں میں ڈالنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، اس کے اندر اگر کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے تو اس میں ان کو اپنا فیس باقاعدہ سے ویسا بنانا پڑتا ہے، ان کو رو کر دکھانا پڑتا ہے، تب جا کے جو ان کے احساسات ہوتے ہیں ان کو ہم محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی سیڈ سین ہے اور وہ آگے سے ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو آنسو نہیں آئے، اس کے فیس کے اوپر آپ کو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ سین فیل ہوگا؟ آپ کہیں گے اس کو تو ایکٹنگ ہی نہیں آتی ہے۔ سو وہ جو ڈرامہ مووی ہے اس کے اندر آپ کو فیس ایکسپریشن سے بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ان فیلنگز کو فیل کروایا جاتا ہے، لیکن جو ناول رائٹر ہوتے ہیں نا، ان کو وہی احساسات اپنے لفظوں میں لے کر آنے ہوتے ہیں، اپنے لفظوں کی مالا میں پرونے پڑتے ہیں تاکہ آپ ان کو فیل کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک رائٹر کا لفظوں کو فیل کر کے لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو پڑھنے والے بھی اس کو فیل کریں، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی میں کہتی ہوں کہ رسپانس کیا کریں۔ آپ لوگوں کا رسپانس کسی بھی رائٹر کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، جتنی بھی رائٹرز ہیں سب کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سو کائنڈلی ٹارگیٹ پورا کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹرز آپ کے لیے لکھ رہی ہیں، آپ لوگوں کا رسپانس ان کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی ان کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سو آج والی ایپیسوڈ کیسی ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگوں کو کل والی ایپیسوڈ سے ہو گیا ہوگا، رائٹ؟ وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹارگیٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیا، ہمیں ڈبل ایپیسوڈ ملنے چاہیے، تو بھائی کسی دن وہ بھی میں آپ لوگوں کو سرپرائز دے دوں گی۔ فی الحال تو پلیز ایک ایپیسوڈ سے گزارا کر لیں پلیز۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی سانس نہیں لے پا رہا تھا، وہ اس چہرے کو دیکھے گیا جسے آخری بار 16 سال کی عمر میں دیکھا تھا، بھرے مجمع میں جس کی آواز اپنے حق میں سنی تھی، جب سارے اس کے خلاف تھے، جب سب اسے قصوروار ٹھہرا رہے تھے، جبکہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جسے ان سب کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، جسے یہ نہیں پتہ تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھیلا کیسے جاتا ہے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا، جسامت میں وقت سے پہلے وہ جوان لگنے لگا تھا، تو اس پر الزام بھی جوانی والا ہی لگا دیا گیا تھا۔ ایک بار نہیں سوچا کہ اسکول جانے والا بچہ کیسے کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے، لیکن اس پر الزام لگانے والے تو پٹھان تھے نا، جن کو اپنی عزت عزیز تھی، جن کو اپنی عورت عزیز تھی۔ اور مرد، کیا مرد پر الزام لگانا اتنا آسان تھا؟ ایک عورت اٹھے اور کہے اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو کیا سب مان لیں گے؟ ایک الزام اگر عورت کی زندگی برباد کرتا ہے تو مرد کا کیا؟ اس کی زندگی کا کیا؟ کیا وہ نہیں بدلتی؟ جو کہیں نہیں تو انہوں نے کبھی اصل مرد نہیں دیکھے، انہوں نے ظہار خان افندی کو نہیں دیکھا۔ نہیں بابا، ہمارا عزیز ایسا نہیں کر سکتا۔ ظہار کے کانوں میں اس کی باریک آواز گونجی،
وہ بہن تھی نا، بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ بابا، بابا ہمارا عزی ہے وہ کدھر جائے گا؟ ہم پال لے گا اس کو، اس کے بھائیوں کو، ہم سے اس کو دور مت کرو بابا۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ جب نوشیروال اسے راستے سے وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ جب نوشیروال اسے راستے سے ہٹاتے، اس کے منہ پر دھاڑے تھے۔ نکل جاؤ ادھر سے، تمہارے لیے ادھر کوئی جگہ نہیں۔ وہ شفقیت کی ہر حد پار کر گئے تھے۔ کیا وہ باپ تھے؟ زحال خان افندی، ولد نوشیروال خان افندی، آپ بیلا کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کی بہن رو رہی تھی، سب کو روک رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی تھا، جس کے وجود پر اسکول یونیفارم تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ قبول ہے بولو، نوشیروال صاحب نے سختی سے اس پر حکم صادر کیا۔ اس کی بہن تب بھی چپ نہیں رہی تھی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دے گا بابا، وہ ابھی چھوٹا ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتی؟ وہ کیسے ان کو روکتی؟ نوشیروال صاحب اسے غصے سے دیکھتے، بازو سے پکڑ کر ہال سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر گئے۔ وہ اندر سے دروازہ پیٹتی چلا رہی تھی، نہیں بابا، آپ غلط کر رہے ہو، ہمارا بھائی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ بابا وہ بچہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا بابا، ہم کو سن لو بابا، ہم ہاتھ جوڑتا ہے۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی چیخ نہ سنی۔ آج وہی چیخیں زحال کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال اتنی خاموشی سے بہنے لگا کہ زحال کو بھی پتہ نہ چلا۔ وہ تو شرمسار سا گل کو دیکھتا رہا۔ کومل اس کی حالت دیکھ خود پر ضبط کرتی پامیر کے قریب ہو گئی، جو خود ساخت تھا۔ یاقوت دھیرے سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب گیا اور جا کر زحال کے ساتھ بیٹھ کر زرتشم کو دیکھنے لگا۔ زحال نے دھیرے سے یاقوت کی جانب گردن موڑ کر اسے دیکھا، سانس اب بھی بند تھی۔ یہ گل ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بمشکل ہی پوچھ پایا۔ یاقوت نے پھر سے زرتشم کے چہرے کو دیکھا اور پھر زحال کو۔ وہ دھیرے سے سر اثبات میں ہلانے لگا۔ اس کا مثبت جواب زحال کو یک دم سے بے جان کر گیا۔ وہ کندھے ڈھیلے چھوڑے بے حال بے جان سے یاقوت کو دیکھنے لگا۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اسے اس طرح ٹوٹ کر بکھرتے دیکھ کومل کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ زحال کے ہونٹ باقاعدہ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ مر گئی تھی نا؟ یہ کیا اس سے زیادہ اس وقت دنیا میں کوئی ترس کھائے جانے کے قابل تھا؟
وہ زحال تھا، مضبوط چٹان، گہرا سمندر تھا وہ آج کچھ سوائے ایک ریت کے ڈھیر کے۔ گل زندہ ہے بھائی، یاقوت سے خود اس وقت الفاظ ادا کر پانا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ کیسے؟ یہاں زحال کے سوال پر یاقوت کا اپنا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے باپ کو ایسے۔ آپ رو لیں بھائی، تو کتنی مشکل سے یہ بول پایا تھا۔ اسے لگا اگر وہ نہ رویا تو اسے کچھ ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ گل کیسے زندہ ہے یاقوت؟ آج اسے کوئی جواب دے، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ سچ میں اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اسے کچھ ہو جائے گا۔ یاقوت روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ پامیر ان کے پاس نہیں آ سکا۔ اس کی گرفت میں وہ شخص اب بھی تھا جس کے نصیب میں آسان موت نہیں لکھی تھی۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ گل کیسے ہو سکتی ہے؟ بنا روئے بھی اس کے لبوں سے سبکی برآمد ہوئی۔ وہ تڑپ کر زرتشم کو دیکھنے لگا جو اپنے بھائی کو، اپنے ذی کو دیکھ پاگل ہو رہی تھی، حرکت میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گل زندہ تھی بھائی۔ پیچھے سے پامیر کی آواز پر زحال کی نگاہیں اوپر اٹھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ کوئی تو اس پر ترس کھائے۔ کاش وہ مر جاتی تو آج زحال زندہ ہوتا، لیکن وہ تو زندہ بچ کر اسے مار گئی تھی۔ گل مری ہی نہیں تھی، بلکہ انہیں مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی بات سنتے زحال کرنٹ کھا کر پیچھے مڑا اور پامیر کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے گہرے گلابی پڑ گئے۔ کومل کو اس سے بے ساختہ خوف آنے لگا تھا۔ اس نے ڈر کر پامیر کا بازو تھام لیا۔ زحال ٹرانس کی سی کیفیت میں گل کو دیکھنے لگا۔ انہیں مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے الفاظ زحال کی سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ ذی ہمارا وہ بول نہیں سکی۔ وہ رو پڑی تھی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے لبوں سے ذی سنتے زحال جی اٹھا تھا۔ اس میں جیسے ایک دم سے سانس بھر گئی تھی۔ وہ زرتشم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا خود کو یقین دلانے لگا کہ ہاں، وہ اس کی گل تھی، جو عمر میں چاہے جتنی بڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح رہی، لاڈلی بہنوں کی طرح۔ ذی سن لے، وہ آج اس آواز کو جسے سننے کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ اتنے برسوں بعد بھی وہ اس آواز کو پہچان گیا تھا، صرف ایک لمحے میں۔ کیا یہ جنون نہیں تھا؟ گل، میری گل،
اس کی آنکھیں بے اختیار برس پڑی تھیں۔ وہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ حواس باختہ سا لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گا۔ زحال آج مر جائے گا۔ وہ تڑپ کر گل کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ گیا۔ اس کے سینے سے لگتے زرتشم جیسے جی اٹھی تھی۔ 14 سال بعد زرتشم نوشیروال خان جی اٹھی تھی، جیسے بنجر زمین پر ایک دم سے ہریالی آ گئی ہو۔ اس کی زندگی میں بھی وہ ہریالی آ گئی تھی۔ یاقوت اور پامیر سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے جب ان کے کانوں میں زحال کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں چیخ میں بدلتی چلی گئیں۔ بھائی! یاقوت ایک دم سے تڑپ اٹھا تھا۔ پامیر کا دل تک بند ہو گیا۔ اس کی چیخوں پر کومل نے تڑپ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پوری قوت لگا کر آسمان کی جانب چہرہ کیے چیخ پڑا تھا، ایک دل خراش چیخ جسے سنتے وہاں موجود نفوس کے دل تقریباً پھٹنے کے قریب تھے۔ وہ پھر چیخا۔ آج اسے چیخنا تھا۔ آج وہ نہ چیختا تو مر جاتا۔ یاقوت اس سے بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ اسے آج زحال سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زرتشم کو خود میں زور سے بھینچ گیا تھا۔ آج اس نے تڑپ کر چیختے ہوئے اپنے رب کو پکار لیا تھا۔ اس کی چیخ آج آسمان کو چیرتی ہوئی سیدھا عرش پر گئی تھی۔ یاقوت کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کومل پامیر کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی وہ منظر۔ عنقریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہ آج اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکی تھی۔ میری گل، یہ میری گل ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے سر کو چومتے اپنے سینے میں پھر سے بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ حواس کھو بیٹھا تھا۔ یاقوت اس سے دور ہٹ گیا تھا۔ آج اسے ڈر تھا کہیں اس کا باپ نہ اسے چھن جائے۔ میری بہن، میری، وہ یاقوت کو دکھا رہا تھا۔ وہ دیکھ لے، وہ بول دے۔ ہاں، وہ اس کی بہن تھی، لیکن وہ نہیں بول سکا۔ وہ بس روتا رہا۔ زحال گل سے لپٹ کر گھٹنے زمین پر ٹکائے بے جان ہو گیا تھا۔ آج وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ آج وہ اس تکلیف کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو اسے ختم کر رہی تھی۔ میری گل زندہ ہے۔ یاقوت دیکھو، یہ میری گل ہے، میری۔ وہ بچوں کی طرح اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے ایک بچے کو برسوں پرانا ہوا گم کھلونا مل جائے۔ یاقوت اس کی حالت دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ زحال کو جیسے ہوش آیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟
وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ زرتشم کو اپنے سینے سے لگائے چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ اس صاف میدان میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک ابھار بڑھ رہا تھا، یاقوت اور پامیر کا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ بھائی پلیز سنبھالیں خود کو۔ یاقوت تڑپ کر اس کا بازو تھام گیا۔ اتنے میں برلاس کی گاڑی بھی تھوڑی ہی دور آ کر رکی تھی۔ پامیر نے کچھ بندے یہیں بلا لیے تھے جن سے برلاس کو یہاں کا پتہ چلا۔ وہ بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے یہاں آ گیا تھا، لیکن سامنے زحال کو ایسے روتے چیختے دیکھ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کومل کی نظر اسی وقت اس کی جانب اٹھی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی۔ نہیں، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، اسے اس منظر سے بے اختیار خوف سا آنے لگا۔ برلاس گاڑی سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ ان کے گارڈز نے اس بندے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پامیر برلاس، کومل نے تڑپ کر پامیر کو پکارا۔ برلاس کو یہاں دیکھ وہ بھی ہک دک سا رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب دوڑا اور راستے میں ہی روک لیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ برلاس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنی جانب اس کا رخ کرنے لگا۔ بھائی، وہ کتنی مشکل سے پوچھ سکا تھا۔ پامیر نے اپنے حلق میں آنسوؤں کا اٹکا گولا واپس پی لیا۔ کچھ نہیں ہوا، تو جا یہاں سے، تیرا کام نہیں ہے۔ وہ اسے واپس گاڑی کی جانب لے جانے لگا، لیکن برلاس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بنا اس کی جانب دیکھے زحال کی جانب بڑھ گیا، جسے دیکھ لگ رہا تھا وہ آج یوں رو رو کر ہی مر جائے گا۔ برلاس اس کے قریب آتے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں گل پر تھیں، جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کون تھی جو اس کے باپ کے قریب تھی، جس کے لیے وہ یوں تڑپ رہا تھا؟ برلاس! یاقوت اسے دیکھ اپنا سانس تک روک گیا۔ زحال کا چہرہ گل میں چھپا تھا۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہونے لگا، اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سرخ خون لگا تھا۔ وہ خون دیکھ زحال کا سانس تک رک گیا۔ اس نے ٹرانس کی سی کیفیت میں گل کی جانب دیکھا، جو اٹک اٹک کر سانسیں لے رہی تھی۔ آنکھیں نیند کھلی تھی، لیکن اب وہ بھی بند ہو رہی تھی۔ نہیں، کومل اسے دیکھو، کومل! وہ چیخ کر کومل کو پکارنے لگا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب آئی۔ جب نظر زحال کے ہاتھ پر پڑی، یہ سانس نہیں لے رہی، کومل یہ سانس نہیں لے رہی۔ اس کی بات سنتے سب اس پر جھک گئے۔ وہ واقعی سانس نہیں لے رہی تھی۔ ہاسپٹل چلو جلدی! وہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے بولتے زحال ایک ہی جست میں اٹھتے
گل کو اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ یاقوت نے بھاگ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اور زحال گل کو لے کر سیدھا ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے پامیر کومل کو اپنی گاڑی میں لے کر نکل گیا، لیکن برلاس وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس کا باپ رو رہا تھا۔ کس کے لیے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں سٹک ہو گیا تھا۔ ان کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑنے لگی تھیں۔ یاقوت فل اسپیڈ میں گاڑیوں کو اوور ٹیک کرتا، راستہ چیر کر اپنی گاڑی نکالتا ہاسپٹل کے راستے پر آ گیا تھا۔ جلدی چلاؤ! گل کی حالت دیکھ زحال کی دھاڑ گاڑی میں گونجی۔ یاقوت کے ہاتھ لرز اٹھے تھے۔ وہ بیک ویو مرر میں دیکھتا، سر اثبات میں ہلا کر گیس پیڈل پر مزید دباؤ دے گیا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتے اس نے سیدھا بریک ہاسپٹل کے مین ایریا میں جا کر لگائی تھی۔ زحال بنا وقت ضائع کیے گل کو لے کر دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگا۔ کومل نے پہلے ہی ہاسپٹل فون کر دیا تھا اور اس کے لیے اسٹریچر تیار تھا۔ گل کو فوراً سے ICU میں شفٹ کیا گیا۔ زحال وہیں دروازے کے باہر سانس روکے اندر کی جانب دیکھے گیا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے، حلیہ بے حال تھا۔ اسی وقت یاقوت کی نظر اس کے بازو پر پڑی، جہاں سے بازو کا کپڑا پھٹا ہوا زخم صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ خون ابل ابل کر بہتے اس کی پوری بازو تر کر گیا تھا۔ بھائی! وہ تڑپ کر اس کی جانب آیا۔ آپ کو گولی لگی ہے۔ وہ اس کا بازو تھام کر اس زخم کو دیکھنے لگا جہاں سے سوراخ ہوا دکھ رہا تھا۔ گل کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ یاقوت، میری گل! وہ تڑپ کر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ ICU کی جانب کرنے لگا۔ یاقوت کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ حالت دیکھیں اپنی، کتنا گہرا زخم ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز بلند کر گیا۔ زحال نے اپنا بازو چھڑواتے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میری بہن ہے اندر، میری بہن! وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ یاقوت کا دل جیسے بند سا ہونے لگا۔ میری بہن! یہ لفظ اپنے لبوں سے ادا کرتے وہ پھر سے بے یقین ہونے لگا۔ بہن؟ اس کی بہن زندہ تھی، سانس لے رہی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، لیکن اب مری تھی، اور ساتھ میں زحال کو بھی مار رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بینڈیج کروا۔ یاقوت نے ایک آخری کوشش کی۔ جب زحال نے ایک ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں خاموش کروا دیا۔ میں یہاں سے 1 انچ نہیں ہلوں گا۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ گیا تو
واپس سے گل کو کھو دے گا۔ اب اس میں اتنی سخت نہیں تھی، وہ کھوکھلا ہو چکا تھا اندر سے۔ یاقوت بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کومل آ کر سیدھا ICU میں چلی گئی تھی۔ زحال اسے دیکھ پھر سے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس کی بہن کو بچا لے، اس کی گل کو بچا لے۔ پامیر اور برلاس بھی وہیں آ گئے تھے۔ برلاس اب بھی چپ کھڑا زحال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چیخنا اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ رو کر زحال سے لپٹ جاتا، لیکن آج تو وہ خود بکھرا ہوا تھا۔ اسے کیسے سمیٹ لیتا۔ پامیر یاقوت کے پاس گیا۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ یاقوت بے بسی سے زحال کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زحال کو پکڑ کر لے جائے اور بینڈیج کروا دے۔ وہ اپنے آفس میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے بے چینی سے فون کال کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کی جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے۔ کب ان کے کانوں میں وہ آواز پڑنی تھی کہ وہ لڑکی مر گئی؟ آخر کب؟ وہ بے چینی سے بار بار اپنے موبائل کو کھول کر اس کا نمبر ڈائل کرتے، کال کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتے کہ نہیں، اسے کام پورا کرنے دو، پھر کال خود آ جائے گی۔ لیکن اب ان کے انتظار کی بس ہو رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر خود ہی اس کا نمبر ڈائل کر کے اسے کال کرنے لگے، لیکن آج قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ان کی فون کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کالز پر کالز کرتے چلے گئے، لیکن نہیں اٹھائی گئی۔ بالا آخر تنگ آتے انہوں نے کسی اور کو کال کر لی، جو تیسری ہی رنگ پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، یہ کیسا بندہ ہے تمہارا؟ ہم کب سے کال کر رہے ہیں، ہمارا کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ آج خود پر ضبط کرتے کرتے بھی چلا پڑے تھے۔ ریلیکس، میں خود کوشش کر رہا ہوں۔ مقابل پرسکون تھا۔ اس کی اردو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ انگریز ہے۔ کیسا کوشش مڑا؟ ہم کو اس کا کام تمام چاہیے، سنا تم نے؟ آج وہ لڑکی بچنا نہیں چاہیے۔ ہم کو اس کی تصویر بھیجو۔ وہ درشتگی سے بولتے، کال کٹ کر کر اپنی پیشانی مسلنے لگے۔ سارے نالائق بڑے پڑے دنیا میں۔ وہ اپنی کرسی کو ٹھوکر مارتے، چہرہ اوپر کر کر گہری سانسیں لینے لگے۔ ان کا BP ہائی ہو رہا تھا، اور یہ تب تک رہتا جب تک نوشیروال خان کا قصہ تمام نہیں ہو جاتا۔ اسی وقت بالاج ہاتھ میں ایک فائل لیے ان کے آفس میں داخل ہوا، اور آتے ساتھ ہی فائل ٹیبل پر پٹکتے کرسی پر دھم سے گر گیا۔ کیا بیکار بندہ بھرا پڑا ہے ادھر، ایک سائن نہیں ہوتا یہاں کسی سے؟ وہ جیسے بھرا پڑا تھا۔ وہ آج حیران کن نظروں سے اسے اور پھر فائل کو دیکھنے لگے۔ او خبیثہ، اگر 2 کلاس پڑھ لیتا تو پتہ چل جاتا کہ سائن آنر کرتا ہے، لیکن نہیں، تم کو تو اسکول بھی غنڈہ گردی کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے
کرسی پر براجمان ہوئے اور فائل اٹھا کر جلدی جلدی سائن کرنے لگے۔ 1 منٹ، آپ کیوں جلتے توے پر بیٹھا ہے؟ این بھابھی سے جھگڑا کر کے آیا ہے؟ وہ اندازے لگاتا آنکھیں چھوٹی کر کر وہاج کو دیکھنے لگا۔ چپ کرو، ادھر ہمارا جان سولی پر اٹکا ہوا ہے، تم کو جھگڑے کا پڑا ہے۔ وہ پین پھینک کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ہم کو بتاؤ۔ وہ اپنے بھائی کی پریشانی پر پریشان سا ہو گیا تھا، تب ہی متجسس سا ان کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اور کیا، پتہ نہیں کیسی ڈھیٹ قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے، اس کے مرنے کی خبر سننے کے لیے ہمارا کان ترس گیا ہے۔ ان کی بات پر بالاج کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ کیوں مارنا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے، اس کے لہجے میں چھپی ہوس بھانپتے وہاج نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل چاہا اسے وہیں شوٹ کر دے۔ بکواس بند کرو کم عقل! وہ لفظ چباتے ہوئے اس کے منہ پر گرلائے۔ وہ لڑکی زندہ ہے، مطلب ہمارا مرنے کا چانس زیادہ ہے۔ ہم کو اسے ختم کرنا ہے کیسے بھی، تبھی ہمارا جان بخشی ہوگا۔ لیکن لالا، تم کو یہ خیال اب ہی کیوں آیا؟ وہ اتنے سالوں سے ہمارے پاس تھا نا۔ بالاج اب بھی انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی بے وقوفی پر وہاج گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ کاش وہ ان کا بھائی نہ ہوتا، کیونکہ اتنے سالوں سے زریاب اور داراب کو بے وقوف بنایا ہے، اور وہ باپ کے آگے مجبور ہو کر ہمارا باتوں میں آ بھی گیا تھا۔ لیکن یہ جو چھوٹی آفت ہے، زحال خان، یہ کسی باپ کو بھی نہیں دیکھے گا۔ بس یہ کل تک نہ پہنچ جائے، ورنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتا کیا ہوگا آگے۔ ان کو اس کا وہ روپ یاد آیا جب اس نے اپنے باپ کے سامنے سیدھا بندوق ہی ان بہن بھائی پر اٹھا لی تھی۔ اس کی جرأت وہ اسی دن دیکھ چکے تھے۔ ہاں، وہ کدھر؟ چوہا ہے وہ تو، بھاگ گیا تھا گھر سے۔ اب کون سا 30 مار خان بن گیا ہو، اس کو ہم دیکھ لے گا۔ تم ٹینشن نہ لے، ہم جا کر پتہ کرتے ہیں۔ اور تم کیوں گل کو مار رہے؟ ہم کو وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بات گھما کر پھر سے اپنے پوائنٹ پر آ گیا۔ اس کی بات پر وہاج دانت بھینچ کر رہ گئے۔ تم ادھر سے گم ہو جائے، ورنہ گولی مار دے گا تم کو۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ ان سے پہلے ہی بالاج اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ہم جا رہے، تم تو ایسے ہی غصہ کر گئے۔ وہ بیوی ہے ہمارا، سکون ہے۔ اس کے سکون کا مطلب وہ اچھے سے جانتے تھے، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں میں اٹھتے وبال کو بھانپتے بالاج کو وہاں سے جانا مناسب لگا۔ اسے محبت تھی، لیکن گل کے وجود سے، جسے آج تک اس نے درندوں کی طرح نوچا تھا۔ لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ وہ کب سے اندر سے کسی خبر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ زحال کو لگ رہا تھا جب تک اسے گل کی خیریت معلوم نہیں ہوگی، وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ پامیر، کومل کو بلاؤ، اس سے پوچھو گل کیسی ہے، ابھی پوچھو۔
اس نے دور کھڑے پامیر پر حکم صادر کیا۔ اس نے جھٹ سے سر اسبات میں ہلاتے کومل کو فون کیا، لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زحال کو بتایا، جو اس کے جواب پر دانت بھینچ گیا۔ بلاؤ اسے، ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کے دھاڑنے پر برلاس سہم کر یاقوت کے پیچھے ہو گیا۔ آج اسے بھی زحال سے، اپنے باپ سے خوف آ رہا تھا۔ پامیر نے خوف زدہ ہوتے پھر سے کومل کو کال کی۔ اس بار اس کی قسمت اچھی تھی جو کال اٹھا کر اس کی بات سنتے وہ باہر آ گئی تھی۔ کومل میری بہن کیسی ہے؟ کومل کے باہر آتے وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ کومل نے گھبرا کر پیچھے کھڑے پامیر کو دیکھا، جو اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس کی رنگت ایک دم سے سفید پڑ گئی۔ بولو نہ کچھ۔ اسے خاموش دیکھ زحال یک دم سے دھاڑ اٹھا، جس پر کومل ڈر کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سانس نہیں لے رہی۔ اس کی بات سنتے زحال کو لگا وہ بھی سانس نہیں لے رہا۔ مشین کام نہیں کر رہی۔ اس کی حالت دیکھ کومل نے جلدی سے بات بدلی۔ اس کی اس بات پر زحال کی آنکھوں میں سرد مہری کی لہر سی دوڑ گئی۔ تو ٹھیک کرو نا، بیکار مشین، بیکار ڈاکٹرز بھر رکھے ہیں۔ اس کی دھاڑ پورے ہاسپٹل میں گونجتی سب پر سکتہ سا طاری کر گئی۔ میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گا میں تم سب کی، سنا تم نے؟ وہ غصے میں تھا، پھر بھی اس پر ترس آ رہا تھا۔ کومل کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میری بہن کو بچاؤ۔ وہ دھیرے دھیرے دھیما پڑنے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل کومل کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ زحال اس کے قدموں میں گرتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میری گل کو بچاؤ۔ اس کے ایسے قدموں میں گرتے دیکھ یاقوت دیوانہ وار اس کی جانب بھاگا۔ کومل پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے زحال کو دیکھنے لگی، جو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ بھائی، یاقوت نے آتے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زحال اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کومل نے پامیر کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اب لال ہو رہی تھیں۔ ان کا باپ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ وہ کیسے ٹھیک رہتے؟ بھائی یار، سنبھالے خود کو۔ یاقوت کا اپنا دل بند ہو رہا تھا۔ یہی حالت جمل کے جدا ہونے پر برلاس نے دیکھی تھی، اور آج پھر سے دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں بار میں وہ خوف زدہ ہوا تھا۔ اسی وقت اندر سے ایک ڈاکٹر باہر آیا، جس نے آتے مشین چل جانے کی اطلاع دی۔ کومل اس کے ساتھ ہی فوراً سے اندر چلی گئی۔ زرتشم کی حالت بگڑ جانے کا یہی خدشہ سب کو لاحق تھا کہ پھر اسے آکسیجن صرف مشینوں کے ذریعے ہی مل سکتی تھی،
اور آج وہ اس حالت میں بھی آ گئی تھی۔ زحال کی حالت بگڑتے دیکھ یاقوت کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پامیر کی جانب دیکھا۔ زمل کو بلاؤ۔ ہاں، اس کی ضرورت تھی یہاں آج۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو زحال خان افندی کو سمیٹ سکتا تھا سوائے اس ایک لڑکی کے۔ میرے پیارے پیارے سے ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ سب کو کامنٹس میں ضرور بتائیں، اینڈ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ ایسے سرپرائز ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیتے رہا کریں، مے بی ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کو ڈبل ایپیسوڈ مل جائے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور ہاں جانے سے پہلے ایک اور بات، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عشق ارزم اور جو دوسرا ناول ہے، لائک دونوں ناول میں ایپیسوڈ دینا شروع کر دوں، تو میری جو پرابلم ہے وہ سالو ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل سے اس دوسرے چینل پر دونوں ناول کی ایپیسوڈز آیا کریں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔